السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. متفق علیہ. نیکی یا برائی کی طرف بلانے کے بیان میں یہ دوسری حدیث ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 172 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا. اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. مشہور واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دونوں کے درمیان آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو اس وقت صدقہ کے قبولیت کی شکل تھی اور قابیل کی جو نیت خراب تھی، تو اس سلسلے میں تفصیل موجود ہے کہ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ وہ طریقہ درست نہیں تھا. تو اس وقت ان کے لیے یہ موقع دیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیں، جس کا صدقہ قبول ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور وہ اس سے شادی کرے گا. اور ہوا یہ کہ حابیل کا صدقہ قبول ہوا، اسے آگ آئی اور کھا کر چلی گئی، تو وہ آگ بگولا ہو گیا. قابیل نے اس کو قتل کرنا چاہا، تو اس وقت حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو میں تو اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف قتل کرنے کے لیے، تو میرا بھی گناہ لے گا، اپنا بھی گناہ لے گا. جب تو لوٹے گا تو ہم دونوں کا گناہ تجھ پر رہے گا. تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اس کا نفس اسے ورغلا رہا تھا. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا نفس اسے قتل پر آمادہ کر رہا تھا. جس طرح آج بھی انسان کا نفس ہے جو کسی برائی کو دیکھ کر یا برائی کے ارادے میں آگے بڑھتا جاتا ہے، شیطان اسے برائی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. تو یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا تھا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، زبردستی اس کو ظلماً قتل کیا تھا. اور آج بھی دنیا میں قتل بہت عام ہوتا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہو رہا ہے، اور کہیں پر معمولی سی رقم کے لیے قتل ہو رہا ہے، کہیں جائیداد کے لیے قتل ہو رہا ہے، کہیں جہیز کے لیے قتل ہو رہا ہے. الگ الگ طریقوں سے آج قتل عام ہو گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ جو آخری زمانے میں سب سے زیادہ فتنہ ہوگا وہ قتل کا فتنہ ہوگا. تو یہ قتل آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جسے حدیث کے الفاظ میں حرج کہا گیا. حرج سے مراد ہر طرف قتل، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل. اور یہ تمام جو قتل ہو رہے ہیں، ان تمام کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا. تو یہاں پہلی حدیث کل گزری تھی کہ نیکیوں کے لیے لوگ آگے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے لگے. کچھ لوگ پہلے آگے آئے، بعد میں ان کا دیکھا دیکھی کئی اور لوگ آگے. تو جتنے لوگ نیک اعمال کیے ان تمام کی نیکی کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا جنہوں نے پہلے نیکی کیے. تو اسی طرح جتنے لوگ بھی برائی کریں گے آپ کے بعد، وہ تمام کی برائی کا ایک بوجھ ایک اس انسان پر بھی ڈالا جائے گا جو برائی کی ایجاد کرتا ہے، برائی کو فروغ دیتا ہے، برائی کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، لوگوں میں برائی کا طریقہ ایجاد کرتا ہے. اور بہت سے طریقے ہیں نیک کام کے نام پر. بدعات، بہت سی بدعات ہیں جسے لوگ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں جو طریقہ ایجاد کرنے کی بات ہے، جیسے کل بھی بتلایا گیا کہ طریقہ وہ جو کتاب و سنت میں موجود ہے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، پھر سے اس طریقے کو آپ نے ایجاد کیا تو آپ کو ثواب ملے گا.
نیا طریقہ آپ یہ سمجھ کر کہ اپنے طور پر کہ یہ نیا طریقہ میں ایک نیا کام کر کے بتلاؤں گا لوگوں کو، لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، تو وہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا عذاب ملے گا، اس لیے کہ وہ طریقہ اگر دین میں نہیں ہے تو پھر گناہ کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کا داعی بنائے اور برائی سے بچنے والا بنائے۔